ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے, اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں, وینز جو ہیں, ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے, کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 روپے ہے. 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں, 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے, تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ؟ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں, بیٹری لگاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں. پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں, 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں, آکسیجن جو ابزارو کرتے ہیں, یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں. 100 ٹریلین, اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین, 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں, ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں, تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا, 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے, وہ سارے پتے گنے جائیں, ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں, تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. جسم کے اندر خلیے موجود ہیں, اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے. پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے, وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے. ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے, خون کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی, جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گیا شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپکتی ہیں ایسے, لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے, یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے, ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے, کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکیں, ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں, لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے, اندھیری چلتی ہے, نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں, اور نہ صرف یہ بال, اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں, یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس, یہ بال نکل رہے ہیں. جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے, یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے, یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے, ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی, انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا, تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے, ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں, اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں, ایکویلنٹ ٹو دی کوانٹٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں, وہ والی ایگزامپل دی, وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے, ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا. اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے
یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے. یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ کی، یہ ہو گیا. تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے، ہمارے سونگنے کی حص، ہمارے چکھنے کی حص، ہماری دیکھنے کی حص، باقی سارے نروز کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریئیکشنز کے تھرو. اس وقت ہماری اس کائنات یونیورس کے اندر ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. 250 بلین گلیکسیز، اور ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، سٹارز. مثال کے طور پہ جو ہماری یہ گلیکسی ہے ملکی وے، اس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹ نے ملکی وے، اس کے اندر یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ سورج اس گلیکسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے. اس طرح کے 300 ارب اور سٹارز ہماری ملکی وے میں موجود ہیں. یہ ایک گلیکسی بن گئی، پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں کائنات کے اندر. اور یہ تمام کی تمام گلیکسیز پچھلے 15 ارب سال سے پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ ہر چیز موشن میں ہے، اور یہ گلیکسیز اپنی ساری موومنٹس کے دوران ایک دوسرے میں سے نکل جاتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، اور ہر چیز کائنات کے اندر حرکت کر رہی ہے پورے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ پچھلے 15 بلین ایئر سے. یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر زمین پر موجود جو مخلوقات ہیں ان کو کنسیڈر کریں. اس وقت زمین کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. مور دین 2 ملین. انسان ایک مخلوق، گھوڑا دوسری مخلوق، گدھا تیسری مخلوق، بندر چوتھی مخلوق، شیر پانچویں مخلوق، ہاتھی چھٹی مخلوق. اس طرح اگر گنتی کریں تو 20 لاکھ مخلوقات. یہ مخلوقات کی تعداد نہیں ہے. آگے انسان ہی صرف دیکھ لیں 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا پہ آباد ہیں. یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف ان کی سپیشیز بنتی ہیں، اور انسانوں کی تعداد 6 ارب کے قریب. اور پھر اگر آپ انسیکٹس کو کنسیڈر کریں، حشرات الارض جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے، اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ اگر دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الاٹ کر دیے جائیں انسیکٹس، تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے. ہر انسان کے حصے 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں؟ اس وقت اس روئے زمین پر 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایون آپ کی یہ جو جلد ہے، اس جلد کو جب خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بھی نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے خوراک حاصل کرتے ہیں. عام انسان کے معدے میں تقریباً 60,000 سے 1 لاکھ تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں. ایک دہی کے کپ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی روئے زمین پر انسانوں کی تعداد ہے. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے. یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے؟ پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے. آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت کبھی نہیں کھائے گا. جیسے ڈیزل انجن میں پیٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی. بکری کے سامنے کتنا ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف. ہاں، بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، وہ کھاتی ہے، اس کو ہضم ہوتی ہے. شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے. یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہی آپ چھوڑ دیں وہ تو ٹریلینز میں ہے، اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینز کی تعداد کے اندر ہیں. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے، اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا. یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ اس کے بعد ایک بیج کے اوپر آپ غور کریں. ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے، ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، وہ اپنے سائز سے 6 سے لے کے 10 ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے. اور اتنا بڑا درخت، دنیا میں کئی درخت ہیں جو 100 فٹ تک اونچے ہیں، وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے. ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں
اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے. ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی موٹائی کیا ہوگی, اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی, اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا, فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا, فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی, اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے, یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے. تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج, یہ خود بخود بن رہا ہے. جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں, اس کے اوپر سٹرائک کریں اپنے دماغ کو. یہ کام, اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کبھی غور نہیں کیا, اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو رہے ہیں. پھر پتوں کا جو نظام ہے, ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے. ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹو سنتھسس کے تھرو کنورٹ کرتی ہے. پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. یار پتے کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے اپنی اس طرح خوراک تیار کرنی ہے؟ ایک درخت کے ساتھ 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک پتے ہوتے ہیں. ہر پتا اپنی خوراک سورج کی روشنی سے تیار کرتا ہے. یہ خود بخود کر رہا ہے. پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ نہیں لگا ہوتا, لیکن 100 فٹ اونچے درختوں کے اوپر والے جو پتے ہیں ان تک بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے. کوئی پمپ لگا ہوا ہے, کیپلریز کا نظام ہے. یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو پانی کی جو واٹر کی سرفیس ٹینشن ہے اس کو یوز کر کے پانی اوپر تک جاتا ہے. یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے؟ جو کام بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اگر ایک پتا بنانا چاہیں یا پتے کا مٹیریل بنانا چاہیں, کتنا خوبصورت. کبھی ربر پلانٹ کا پتا اپنے ہاتھ میں پکڑیں بندے, اس کو جب اس کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسے نکل آیا؟ یار مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے. ایک گلاب کے پھول کے اوپر غور کریں, اس کے کلر کے اوپر غور کریں, بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کلر, یہ مٹی میں سے, حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول, پھر کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں. یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایک حقیر چیز میں سے؟ زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت جو نکلتا ہے, زمین بھی وہاں سے کم نہیں ہوتی. یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت ہو جاتی ہے؟ اور وہ درخت پورا سسٹم چلتا ہے اس کا, پھر اس کے آگے پولن گرتے ہیں, اس کی آگے نسل چلتی ہے. اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی, یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان, اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان, چاہے آج کا انسان ہے چاہے 1000 سال پہلے کا انسان ہے, وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے, اور وہ اتھارٹی ہے اللہ. تو جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں کہ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا, سارے مل کے اپنی ایفرٹ پٹ کر دیں, وہ کام نہیں کر سکتے, وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے, کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا, اور وہ اتھارٹی ہے اللہ, جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے, اکیلا خالق ہے.